السلام علیکم جی، میں ہوں امجد شفیع اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ 1214۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ملک کی صورتحال پہ، جہاں افراتفری کا عالم ہے، کشیدگی کا عالم ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بجائے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کے عزت ادب احترام کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب جا رہی ہیں، عمران صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب جا رہی ہیں۔ میں آپ کو کچھ تازہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عمران صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم رہیں گے۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، پی ڈی ایم کی بات ہے، تو یہ کام وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے پیپل پارٹی کر چکی ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کا مشترکہ یہ ساری جماعتیں یہ کام کر چکی ہیں کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا عمران خان نے غلط کیا ہے؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے۔ اصل بات پہ ابھی میں آ گیا ہوں۔ عمران صاحب کا سب سے پہلے قصور یہ ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ تھا اور اس نے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں دین کی تعلیم کو لازمی کیا۔ یہ اس کا قصور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ جھکتا نہیں، وہ بکتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں۔ نمبر 3، اس نے امریکہ کو ناٹ ایبسلوٹلی کیوں بولا ہے؟ پھر اس نے یورپی یونین کو کیوں للکارا ہے؟ یہ میں نے آپ کو شعار سے بتائے ہیں۔ یہ شعار سے وہ بتائے ہیں جس کی وجہ سے عمران صاحب کی حکومت کو یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ بھی جس طرح ہمارے سابقہ حکمران پی ایم ایل این کے دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ باندھ کے، اگر عمران صاحب بھی اسی طرح کرتے نا، امریکہ کے آگے، برطانیہ کے آگے، انڈیا کے آگے، تو آج الحمدللہ عمران صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ لیکن خطرہ عمران صاحب کو باہر سے نہیں ہے، نہ وہ باہر کے لوگوں سے ڈرتا ان سے بھی نہیں ہے، لیکن خطرہ عمران خان کو صرف اور صرف ان 3 پارٹیوں سے ہے، جن کا صرف ایک ہی مقصد، ایک ہی مطلب، اقتدار۔ یہ صرف اور صرف ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے اپنا اقتدار کے جو مزے تھے وہ مزے اب ان سے ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب میاں صاحب باہر جاتے تھے، ساتھ پوری کابینہ جا رہی ہے اور 10-15 صحافی بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ سرکاری خرچے پہ۔ لیکن آج کل سارے صحافی تقریباً 60-70% جو صحافی ہیں وہ سارے عمران صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، پرانی سے پرانی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں۔ اور تماشا دیکھیں اس ملک میں، اور میں اس قوم کو کہہ رہا ہوں کہ خدا را سمجھیں، خدا را ذرا سوچیں، یہ وہ میاں صاحب، یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ وہ 3 جماعتیں ہیں جو کاف لیگ کو کس طرح انہوں نے ایک سائیڈ پہ کیا ہے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے میاں صاحب کو کراس کیا ہے، کراس کر کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ حکومت بنائی، اور آج یہ اپنے مقصد، اپنے مطلب، اپنے مفاد کی خاطر یہ لوگ، چوری شجاع صاحب کی ان کو یاد آ گئی، پرویز لاہی صاحب کی ان کو یاد آ گئی، پھر حمزہ شہباز صاحب کا دیکھیں، جہانگیر ترین تو ایک سائیڈ پہ ان کے بیٹے کے پاس جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہ آئی تو میرے بھائیوں، اس قوم کا
اس نئی جنریشن کا، اس ملک کا اللہ حافظ۔ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گا، اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ وہ آج اکیلا، اور پھر بھی ان کے آگے جھکتا نہیں ہے، ان سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر یہ ایک بات کرتے ہیں وہ آگے سے 10 کرتا ہے۔ یہی چیزیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اور قصور عمران خان صاحب کا کیا ہے؟ جی انہوں نے نیب کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ او بھائی ذرا پیچھے دیکھو تو صحیح، یہ سارے کیسز میاں صاحب نے زرداری صاحب کے اوپر بنوائے ہیں، اور زرداری صاحب نے میاں صاحب کے اوپر بنوائے ہیں۔ اس میں کسی کا، عمران صاحب تو کل آئے ہیں، ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ اور اگر اس کو اقتدار کی لالچ ہو، اگر اس کو اقتدار کا اتنا وہ ہو کہ میں اقتدار سے باہر نہ جاؤں، تو میرے خیال میں وہ امریکہ کے آگے یس کرے اور ان اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ یس کرے، تو اس کا اقتدار کہیں نہیں جاتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار آج بھی ہماری نوجوان نسل، آج بھی ہمارے لوگ ذہنی غلامی کر رہے ہیں۔ ہم غلام ہیں، شدت پسند ہیں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج بھی ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے، دال، چینی، آٹا، مرغی، ان چیزوں کے ریٹ بہت ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے قومیں بنتی ہیں، پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ آج کل سارے کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ طیب اردگان صاحب بڑے مسلم امت کے بڑے لیڈر ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کسی کو پتہ، یہ نہیں سوچا کہ 14 سال کتنا مشکل گزارا کیا ہے ترکی نے، اور ہمارے اوپر تو ابھی 2-3 سال آئے ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر مہنگائی ہے تو کسان سے پوچھو، 2200 روپیہ من کنک کا ریٹ ہے، گندم کا جو ریٹ ہے وہ 2200 روپیہ من ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسان کے لیے اس نے سب سے جو اچھا کام کیا ہے، کسان کارڈ کا اجرا کر دیا ہے۔ یار خدا کے لیے اپنی شدت سے نکلو، صرف اور صرف اس پاکستان کی طرف آؤ۔ یہ سوچو کہ بڑی قربانیوں سے، بڑی مصیبتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے یہ بابا قوم نے حاصل کیا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم اس کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ٹولہ ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ٹولہ ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر آ کے کشمکش شروع کر دیتا ہے۔ بڑے افسوس سے یار یہ کہنا پڑتا ہے کہ خدا را اس ملک کا سوچیں۔ ہمیں کسی سیاستدان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس ملک سے تو غرض ہے نا یار۔ ایک بات سوچنے والی ہے میرے بھائیوں، میں آخری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک بات، پچھلے دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ کس طرح ہوتا ہے OIC کا اجلاس، اور پھر میاں صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ اب میری بات سنو، مجھے یہ بتائیں، یہ کسی فرد واحد کا ملک ہے؟ یہ OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے میرے لیے ہو رہا ہے، آپ کے لیے، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک یہ بغض رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی میں، کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ کیوں؟ اگر پاکستان نے ترقی کی تو یہ لوگ فیل ہو جائیں گے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اور آخر میں آپ سب دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، سب کا مشکور ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا لیڈر دیا ہے، بہت اچھا لیڈر دیا ہے، جس کی گفتگو شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی گفتگو ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ شخص جو ہمارے نوجوان، نئی نسل، ینگ جنریشن کو اسلام کی طرف لا رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی ایجنٹ ہے،
اور اس یہودی ایجنٹ کے کارنامے دیکھیں، اس نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور جس طرح اس نے یہ مقدمہ لڑا ہے اسلام کا، میرے خیال میں کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے میں آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم فیصلہ کریں، ووٹ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ عمران کو دیں، میاں صاحب کو دیں، یا پیپلز پارٹی کو دیں، جس کو دل آپ کا کرتا کریں، لیکن کم سے کم یہ سب لوگ آپ نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں، اپنا چناؤ درست کریں کہ آپ نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے کیا وہ کرپٹ تو نہیں، میرا ووٹ ضائع تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کا ووٹ ضائع ہو رہا ہے تو میرے خیال میں آپ کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔